بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا، آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے یہ نیوز گلوبل وارمنگ کے بارے میں جو کل تمام میڈیا میں آئی ہے۔ تو بہت ہی میننگ فل اس کا ٹائٹل بنایا ہے ٹائمس آف انڈیا نے، فروری 3 کا جو پرچہ ہے کہ وارننگ سائنز SIGNS وارننگ سائنز آف، میں نے اس میں ایڈ کیا اتنا کہ وارننگ سائنز آف ڈومس ڈے۔ یہ ساری جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں وہ یہ بتاتی ہیں کہ وہ ڈومس ڈے قریب آ گیا، کیونکہ سائنٹسٹ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو سچویشن آ گئی ہے وہ اب irreversible ہے، ہم پیچھے نہیں لوٹ سکتے اب۔ بہت کتنی ڈینجرس بات ہے یہ۔ اور یہ وہ پینل کہہ رہا ہے، اس میں 2500 سائنٹسٹ تھے انٹرنیشنل فیم کے، اور جو پینل بنایا گیا تھا یونائیٹڈ نیشنز کی طرف سے، جس میں 130 کنٹریز کے لوگ تھے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اب یہ irreversible پوائنٹ آ گیا ہے۔ تو بہت ہی ڈینجرس بات ہے یہ، بہت زیادہ سوچنے کی بات ہے یہ۔ میں نے آپ کے سامنے کچھ حدیثیں پیش کی ہیں، تو ایک اور حدیث میں آپ کو عرض کروں گا۔ بہت ساری حدیثیں اس میں، ایک دو نہیں ہیں۔ کتاب الفتن جو ہوتا ہے حدیث کی کتابوں میں، اس میں آپ دیکھیے تو بہت سی حدیثیں ملیں گی آپ کو۔ ان کتابوں کے ترجمے ہو چکے ہیں اردو میں، انگلش میں، ہر لینگویج میں۔ تو انہی میں سے ایک حدیث یہ ہے کہ یوشک ان یحسر الفرات کنزا من ذہب، یوشک ان یحسر الفرات کنزا من ذہب فلا تؤخذوا منه شیئا، کہ وہ زمانہ آنے والا ہے جب کہ فرات سے سونے کا خزانہ ظاہر ہوگا، تو تم اس میں سے کچھ نہ لینا۔ یہ کیا ہے؟ کھلا ہوا یہ پٹرول کے بارے میں ہے۔ فرات کہتے ہیں، جو انگلش میں اس کو یوفریٹ، جو ریور ہے یوفریٹ، جو عراق سے بہتا ہے، اس پورے ایریا میں بہت لمبا بہتا ہے، وہ بہت لمبا، ادھر کویت کو کور کرتا ہے، پھر عراق کو کور کرتا ہے، پھر سیریا کو کور کرتا ہے۔ وہ یعنی عربین سی سے لے کر میڈیٹرینین تک اس کا پھیلا ہوا ہے۔ تو بہت بڑا دریا ہے عرب ورلڈ کا یوفریٹ۔ تو وہ سونے سے بھر جائے گا، یعنی جس کو ہم کہتے ہیں لیکوئڈ گولڈ۔ آپ جانتے ہیں کہ آج کل کے زمانے میں تیل جو ہے اتنی بڑی دولت ہے کہ اس کو کہا جاتا ہے لیکوئڈ گولڈ۔ تو یوفریٹ لیکوئڈ گولڈ سے بھر جائے گا، لیکن کہا کہ اس میں سے تم کچھ مت لینا۔ یہ سوچنے کی بات ہے کہ کیوں ایسا فرمایا کہ لیکوئڈ گولڈ سے بھر جائے گا دریا۔ آپ جانتے ہیں کہ عرب ورلڈ میں 80% جو ریزروائر ہے تیل کا وہ موجود ہے عرب ورلڈ کے نیچے۔ دنیا کے جو ریزروائر ہیں تیل کے، وہ عرب ورلڈ میں اس کا نیئر اباؤٹ 80% ہے اس کے نیچے، زمین کے نیچے۔ تو وہاں ظاہر ہوگا یہ۔ اتنے پہلے کوئی جانتا بھی نہیں تھا کہ لیکوئڈ گولڈ کوئی چیز ہو سکتی ہے۔ کون جانتا تھا اس سے پہلے؟ اور وہ اس ایریا میں ظاہر ہوگا، یہ کون جانتا تھا؟ وہ تو ڈیزرٹ تھا، یعنی یہ تو ڈیزرٹ تھا۔
تو یہ کہا گیا کہ اس ایریا میں لیکوڈ گولڈ ظاہر ہوگا، سب سے بڑی ویلتھ، کسی کو پتہ نہیں تھا. تو یہ فرمایا کہ وہ زمانہ آنے والا ہے جب کہ یوفریٹ لیکوڈ گولڈ سے بھر جائے گا، سیال سونے سے بھر جائے گا، لیکن تم اس میں سے کچھ نہ لینا. لینے کا مطلب کیا ہے؟ اچھا ہاں، حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ اس پر قومیں جنگ کریں گی، اس لیکوڈ گولڈ کے اوپر قومیں جنگ کریں گی، لڑائی کریں گی. وہ سب ہو رہا ہے آج. لیکوڈ گولڈ بھی اس ایریا میں نکلا، اور اس ایریا میں اسی لیکوڈ گولڈ کے لیے لڑائیاں بھی ہوئیں، یہ سب آپ جانتے ہیں. تو یہ جو فرمایا کہ اس میں سے کچھ نہ لینا تم، فلا تأخذوا منہ شیئا، اس کا مطلب کہ یہ رزلٹ کے بارے میں بتایا گیا. رزلٹ کہ اس کو تم لوگے اور انڈسٹریل ورلڈ سجاؤ گے، اپنی انڈسٹری چلاؤ گے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ انڈسٹری کسی ایندھن پہ چلتی ہے. آئل کیا ہے؟ انڈسٹری کا فوئل ہے. تو تم لیکوڈ گولڈ وہاں سے لوگے، اپنی انڈسٹری چلاؤ گے، اور آخر میں کیا ہوگا؟ یہ ہوگا جو پیپر میں آیا ہے، گلوبل وارمنگ ہوگی، سمندروں کا پانی اونچا ہو جائے گا، ساری اسپیشیز ڈینجر میں پڑ جائیں گی. اس گلوب پر زندگی ہی امپاسبل بنتی چلی جائے گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ لیکوڈ گولڈ جس سے انڈسٹریل گڈس پیدا ہونے والے تھے، اور انسان سمجھتا تھا کہ خوب ہم عیش کریں گے، پیراڈائز بنائیں گے، دنیا میں بنانا چاہا انہوں نے. تو اس میں بتایا گیا کہ تم نہیں بنا پاؤ گے. اگر بنانا شروع کیا تو ایک نیگیٹو پیراڈائز سامنے آ جائے گی، نیگیٹو پیراڈائز. اور وہی ہو رہا ہے آج، دیکھتے ہیں آپ. یہ کتنی بڑی بات ہے کہ لیکوڈ گولڈ کا نتیجہ نگیٹو نکلے گا. لیکوڈ گولڈ جو ہے نگیٹو رزلٹ بنے گا اس کا، اس وقت یہ بتا دیا گیا تھا. لیکوڈ گولڈ کا نگیٹو رزلٹ کون جانتا تھا؟ مجھے بتائیے. جب لیکوڈ گولڈ یعنی آئل نکلا نہیں تھا، تب کوئی جانتا نہیں تھا کہ یہاں پر آئل ہے. پھر جب نکلا تب بھی کوئی جانتا نہیں تھا کہ اس کا نگیٹو رزلٹ ہو سکتا ہے. یہ تو ریسنٹلی یہ بات سامنے آئی ہے. تو یہ بہت بڑی بات ہے جس پر انسان کو سوچنا چاہیے، بہت بڑی بات ہے. اس میں کیا ہے ہمیں سوچنے کی بات؟ وہ یہ ہے کہ فائنل ڈیز آ چکے، ہسٹری کا اینڈ آ چکا، ڈومس ڈے قریب آ چکا. اب کرنا کیا ہے؟ جلدی سے دنیا کی وارننگ دے دو، جلدی سے دنیا کو، جس کو میں کہتا ہوں فائنل کال. آپ میں سے جس شخص کو بستر پر سوچنے میں، آپ میں سے جس شخص کو فینسی بیڈ، امریکہ میں ایک ٹرم ہے فینسی بیڈ. میں وہاں گیا ایک بار، تو ایک کمرے میں میرے لیے انہوں نے بستر بچھایا اور کہا کہ یہ فینسی بیڈ آپ کے لیے بچھایا ہے ہم نے، بہت ہی نرم، بہت ہی نرم. اس میں سوئچ لگی ہوئی تھی لحاف میں، جب چاہے جتنا چاہے اس کو ٹیمپریچر گھٹائیے بڑھائیے. خود لحاف ہی میں ٹیمپریچر گھٹانے بڑھانے کا تھا سسٹم. اور نیچے گدا. آپ یقین کیجیے کہ مجھے اس میں نیند ہی نہیں آئی. آپ سوچیے کہ یہ وقت آ چکا ہے کہ دنیا ختم ہونے جا رہی ہے، ڈے آف ججمنٹ آنے والا ہے، ہیل اور پیراڈائز سامنے آنے والے ہیں. آپ کو اگر آرام گدوں پر نیند آئے، آپ کو اچھے اچھے کھانوں میں اگر آپ کو ٹیسٹ ملے، آپ کو دنیا کمانے میں اگر بہت اچھا لگے، تو میں سمجھتا ہوں کہ میڈنس ہے، میڈنس. اب تو وقت وہ آ گیا ہے کہ میں نے کئی ایسے لوگوں کے قصے پڑھے
جن کو پھانسی دی گئی گیلو. تو پھانسی کا یہ لا ہے کہ جس کے بارے میں یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کورٹ سے کہ اس کو گلوں پر چڑھا دیا جائے, اس کو پھانسی دے دی جائے. تو آخری ٹائم میں اسے پوچھا جاتا ہے کہ تم سب سے زیادہ تمہاری سب سے زیادہ پسند والی ڈش کون سی ہے, سب سے اچھا کھانا تم کو کون سا تھا زندگی میں. تو جو سب سے اچھا کھانا تھا اس کو زندگی میں وہاں لایا جاتا ہے اس کو. لیکن میں نے پڑھا کہ کوئی بھی اس کھانے کو کھا نہیں سکا, ایک اسپون بھی نہیں کھا سکا اس میں سے. وہ کھانا جو ساری زندگی اس کو بڑا اچھا لگتا تھا اور کھا کر خوش ہوتا تھا, اس وقت جب کہ سامنے پھانسی کا پھندا دکھائی دے رہا ہے تو وہ نہیں کھا سکا اس کو. اب تو وہ ساری ہیومینٹی کے لیے وقت آ گیا ہے. یاد رکھیے وہ وقت جو آتا تھا کسی ایک پھانسی والے کے لیے, اب پوری ہیومینٹی کے لیے وقت آ چکا ہے. پوری ہیومینٹی کے لیے آ گیا وہ وقت. یہ گلوبل وارمنگ جو ہے وہ کیا ہے, پیپر میں بتایا گیا ہے کہ گلوبل وارمنگ کا یہ حال ہونے والا ہے کہ پری انڈسٹریل ایرا میں ہمارے ایٹماسفیئر میں جتنا کاربن ڈائی آکسائڈ ہوا کرتا تھا اس کا ڈبل ہونے جا رہا ہے. اور سی لیول جو ہے اتنا بڑھے گا کہ 80 سینٹی میٹر تک پہنچ جائے گا. اب صحیح کہ اب کہاں بھاگے گا انسان, زمین سے بھاگ کر کے چاند پہ جائے گا, جہاں ایک بوند پانی بھی, ایک ڈراپ پانی کا نہیں ہے, آپ کہاں بھاگ کر جائیں گے؟ یہ ایک ہی زمین ہے جہاں آپ رہیں گے. اتنا بڑا اسپیس ہے لیکن کیا جانتے ہیں کیا ہے وہاں پر؟ یا تو صرف آگ ہے, آگ, سارے اسٹارس آگ ہیں, فائر بال سارے اسٹارس, اور جو پلینٹ ہیں وہ چٹانیں ہیں, واٹر لیس چٹانیں. تو سارے اسپیس میں یا تو آگ ہے یا چٹانیں ہیں. یہی زمین جو ہے, یہ پلینٹ ارتھ جو ہے, یہ ایک ہی اسپاٹ ہے اس یونیورس میں جہاں آپ رہ سکتے ہیں, اور وہ بھی ڈینجر میں. یعنی اس کا تباہی کا ایک ایسا پروسیس چل چکا ہے جو irreversible ہے. تو میں کہوں گا کہ جو ٹائم آتا تھا کسی پھانسی والے کے لیے وہ اب پوری ہیومینٹی کے لیے آ چکا ہے. کیا اس سے زیادہ کوئی وقت ایسا آئے گا کہ ہم جاگیں اور سونے والوں کو جگائیں؟ کب آئے گا وقت وہ؟ ایک مرتبہ میں اپنے کمرے میں, نماز کا وقت تھا, اپنے کمرے میں وضو آنے لگا. یعنی وضو کیا, میں نے اپنے کمرے میں اٹھ کر مسجد جانے لگا. تو جب میں باہر نکلا مسجد کی طرف جاتے ہوئے تو اچانک ایک احساس ہوا کہ ہم میں سے ہر شخص کو مرنا ہے. موت یقینی ہے. تو میں نے سوچا کہ جو انسان کل مرنے والا ہے وہ آج ہی مر چکا, جو موت آنے والی ہے وہ ابھی آ چکی, جو ہونے والا ہے وہ ہو چکا, جو واقعہ ہونے والا ہے وہ ہو چکا. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ڈومس ڈے آنے والا ہے وہ ڈومس ڈے آ چکا. ابھی بھی ہم کیا ویٹ کریں گے؟ جو ڈومس ڈے آنے والا تھا, جس کو پروفیٹس نے جس کی ہمیں بتایا تھا, وہ آ چکا, سامنے ہے, بالکل دوڑا چلا رہا ہے. تو اب کیا کرنا ہے؟ اسی کے لیے ایک حدیث میں آیا ہے, کہ لا یبقى علی وجہ الارض بیت بدر ولا وبر الا ادخلہ اللہ کلمۃ الاسلام. یہ حدیث مسند احمد میں ہے کہ زمین کے اوپر کوئی بھی گھر, چھوٹا یا بڑا, کچا یا پکا,
نہیں بچے گا جس کے اندر خدا اپنا ورڈ، اپنا کلمہ داخل نہ کر دے۔ یہ سچ پوچھیے تو ہمارا ٹارگٹ بتایا گیا ہے، اس حدیث میں ہمارا ٹارگٹ بتایا گیا، ٹارگٹ کہ ہر گھر میں ہمیں کلمہ پہنچا دینا ہے، سچائی کا ورڈ آف گاڈ پہنچا دینا ہے۔ یہ حدیث ہمارے ٹارگٹ کو بتاتی ہے۔ ٹرانسلیشن تو اس کا یہ ہے کہ زمین کے اوپر، اس گلوب کے اوپر کوئی ایک بھی گھر کچا یا پکا، چھوٹا یا بڑا نہیں بچے گا جہاں خدا کا ورڈ پہنچ نہ جائے۔ یہ سچ پوچھے تو کچھ انسانوں کی، کچھ بلیسڈ انسانوں کے بارے میں بتایا گیا، کچھ ایسے انسان ہوں گے تو خدا کے لیے دوڑیں گے زمین کے اوپر۔ کہ آخری دن آ چکا، جلدی سے بتا دو لوگوں کو، وہ گھر گھر پہنچا دیں گے خدا کے پیغام کو۔ ان سچے انسانوں کی پیشین گوئی ہے، پریڈکشن ہے کہ ایسے سچے انسان اٹھیں گے کبھی۔ پوری ہسٹری میں ایسا کبھی ہوا نہیں تھا پہلے کہ گھر گھر خدا کا ورڈ پہنچ جائے، کبھی نہیں ہوا۔ کیوں؟ سادھن نہیں تھا۔ وہ سادھن تو اب آیا سامنے، یہ میڈیا جو اب آیا ہے۔ حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ جب زمانہ آئے گا قریب اس کا، تو دن بہت تیزی سے گزرنے لگیں گے، یعنی ایک سال ایک دن میں، ایک مہینہ ایک دن میں پورا ہو جائے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ سبرات ہے جو ٹرانسپورٹ اور سفر کی جو آسانیاں ہو جائیں گی، تیز سفر کہ جو سفر پہلے ہوا کرتا تھا بہت دنوں میں، وہ منٹوں میں، گھنٹوں میں ہوا کرے گا۔ تو وہ زمانہ آیا ہے کہ تیز سفر آسان ہو گیا، میڈیا کا زمانہ آ گیا، بات کو یہاں سے وہاں پہنچانے کا زمانہ آ گیا، جو کہ پہلے نہیں تھا کبھی بھی۔ اس حدیث میں سچ پوچھے تو اس بات کا ایک پریڈکشن ہے کہ ایسے لوگ کبھی ہوں گے، خدا کے ایسے بندے فائنل ڈیز میں، جب وہ وقت آئے گا تو دوڑیں گے وہ کہ آؤ سارے انسانوں تک پہنچا دیں بات، کوئی بے خبر نہ رہے، کہ ڈے آف ججمنٹ آ گیا، کوئی اس سے اناویئر نہ رہ جائے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا ٹارگٹ ہی ایک ٹارگٹ ہے جو اس حدیث میں بتایا گیا ہے۔ یہاں میں ایک بات عرض کروں کہ 50% یہ کام ہو چکا ہے، یہ جو کام ہے یہ 50% ہو چکا ہے، یعنی نیگیٹو سینس میں۔ ابھی ایک رپورٹ آئی ہے کہ اس وقت ساری دنیا میں سب سے زیادہ جو نیوز آ رہی ہیں وہ اسلام سے ریلیٹڈ ہے، سب سے زیادہ جو مانگ ہے وہ قرآن کی مانگ ہے، سب سے زیادہ چرچا ہے، یعنی ایوری ڈے اسلام از ان دا نیوز۔ آپ اخبار پڑھیں، آپ ریڈیو سنیں، آپ ٹی وی دیکھیں، تو آپ دیکھیں کہ ایوری ڈے اسلام از ان دا نیوز، لیکن وہ ہے نیگیٹو سینس میں، یعنی جو وائلنس ہو رہا ہے، بم پھٹ رہے ہیں، جو سوسائڈ بامبنگ ہو رہی ہے، اس طرح کے جو قصے ہو رہے ہیں ادھر ادھر، وہ ڈیلی آتے ہیں نیوز میڈیا میں۔ تو نیگیٹو سینس میں آلریڈی اسلام آ چکا نیوز میں، اب تو صرف آپ کو یہ کرنا ہے کہ اس کو ایز این اپرچونیٹی اویل کریں۔ دیکھیے نیگیٹو سینس میں آنے کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کیوریاسٹی کا بڑھ جانا۔ جیسے ہمارے ہاں قرآن کا ترجمہ چھپ رہا ہے، ماشاء اللہ، بہت جلد قرآن کا ایک صحیح ترجمہ چھاپنے والے ہیں، تو پیشگی بہت زیادہ آرڈر آ رہے ہیں اس کے لیے۔
یعنی ابھی اگر ہم چھاپ دیں اس کو تو بلین کاپی شاید لوگ منگا لیں اور پھیلائیں اس کو. تو یہ کیا چیز ہے؟ اسلام کے بارے میں جو نگیٹو نیوز شاید دنیا میں پھیلی, اس کا ایک رزلٹ نکلنا کیا؟ کیوریاسٹی. یہ بات قرآن میں لکھی ہوئی ہے کہ جب رسول اللہ مکہ میں تھے تو آپ کو بدنام کیا جانے لگا, وہ آپ کے بارے میں نگیٹو نیوز پھیلائی جانے لگی, کیونکہ جو لوگ تھے وہاں پر وہ آئیڈل ورشپر تھے, ان کو پسند نہیں تھا آپ کا ونس آف گاڈ کا کانسیپٹ. تو انہوں نے دیکھا کہ یہ تو ہمارے باپ دادا کو برا بتاتے ہیں, ہمارے اسلاف کو غلط بتاتے ہیں, جو دین چلا رہا ہمارے یہاں پرکھوں سے چلا رہا ہے, اپنے بڑوں سے چلا رہا ہے, اس کو غلط بتاتے ہیں یہ لوگ, تو غلط ہے یہ خود ہی غلط ہے. ہمارے باپ دادا غلط نہیں ہو سکتے, ہمارے اسلاف غلط نہیں ہو سکتے, ہمارے پرکھے غلط نہیں ہو سکتے. غلط یہی انسان ہے جو ان کو غلط بتا رہا ہے. تو نیگیٹو نیوز خوب پھیلائی انہوں نے. تو قرآن میں آیا کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. ایک قرآن میں سورہ نمبر, کیا سورہ نمبر ہے صاحب؟ والضحیٰ کی 90, قرآن کی چیپٹر نمبر 94 میں یہ ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. یعنی اس کا دوبارہ چرچا کر دیا ہم نے ہر طرف. اس معنی ہے کہ اس کو, اس نگیٹو کو پازیٹیو بدلا خدا نے. اگرچہ وہ تم کو بدنام کرنے کے لیے ادھر ادھر تمہارا چرچا کر رہے ہیں, یہ اس کا دوسرا آسپیکٹ یہ ہے کہ اس کی وجہ سے تم لوگوں کے نون بن رہے ہو. نون بن رہے ہو کے معنی ہے کہ ان کا کیوریاسٹی آ گئی, بھائی دیکھیں کون آدمی ہے, کیا بات کہتا ہے. جیسے ایک آدمی دور سے اس کو نگیٹو نیوز پہنچی کہ ایک آدمی نکلا ہے جو ہمارے باپ دادا کے مذہب کو برا بتاتا ہے. تو آیا وہ آدمی مکہ, اس نے کہا بھائی آپ کا کیا مذہب ہے, ہمارے باپ دادا کے مذہب کو آپ غلط بتاتے ہیں. تو آپ نے قرآن کی کچھ ورسز پڑھ کر سنائیں. اس کو سنتے ہی اس نے کہا یہ تو بالکل سچائی کی بات ہے, اور اسی وقت اسے اسلام ایکسیپٹ کر لیا. تو نگیٹو نیوز کے ساتھ ہمیشہ ایک اور چیز شامل رہتی ہے, وہ ہوتی ہے کیوریاسٹی. یاد رکھیے, آپ ہی کوئی بدنام کرے ادھر ادھر تو کیا کرے گا, وہ کیوریاسٹی کریٹ کرے گا آپ کے بارے میں کہ بھائی یہ کون آدمی ہے, چل کے جانو کہ کیا قصہ ہے اس کا. اسی لیے ساری دنیا میں قرآن کی مانگ پیدا ہو گئی ہے, کیونکہ نگیٹو نیوز نے کیوریاسٹی کریٹ کی, اور کیوریاسٹی کی وجہ سے قرآن کی مانگ بڑھ گئی. تو اسی کو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کے لیے 50% کام ہو چکا ہے, 50% کام ہو چکا ہے. یعنی کیوریاسٹی آلریڈی کریٹ ہو چکی ہے. اور میڈیا آ چکا ہے آپ کے لیے, تو ایک طرف سادھن آ چکے ہیں, اپرچونیٹیز, جو تک کیوریاسٹی آ چکی ہے, تو 50% کام ہو چکا ہے. اب تو بہت آسان ہو گیا, بہت آسان ہو گیا. جس سے آپ پہنچائیں کے بعد, چاہے ویب سائٹ کے ذریعے پہنچائیں, کیسے کے ذریعے, لٹریچر کے ذریعے, تو 50% پہلے پہنچ چکی ہے اس کے پاس. تو بہت دلچسپی جاننا چاہے گا بھائی کیا چیز ہے. ہماری ٹیم کے ایک ممبر ہیں, ان کا نام ہے مز وارجہ, آپ سب لوگ جانتے ہیں ان کو. تو بائی چانس آج وہ نہیں ہے ہمارے بیچ میں, ان کو کچھ پرابلم ہو گیا. تو ابھی ایک ہفتہ پہلے ان کو ایک ڈریم آیا. یہ ڈریم انہوں نے کسی بتایا, تو میں نے کنفرم کرنے ڈائریکٹ ٹیلی فون کیا. انہوں نے اپنی زبان جب کہا تب میں مانا اس ڈریم کو. تو مس وارجہ جو ہیں, ان کو ڈریم آیا ایک ہفتہ پہلے. وہ یہ تھا کہ اسی طرح کا ایک کوئی چھوٹا ہال ہے,
اس میں وہ بیٹھی ہیں کرسی پر، جیسے میں یہاں کرسی پہ بیٹھتا ہوں، ایک آڈینس وہاں پر ہے. اس آڈینس کو انہیں ایڈریس کرنا ہے. ایڈریس کرنے کا کیا ٹاپک ہے؟ وہ ہے اپنا فیتھ بتانا. ان کا فیتھ کیا ہے، اپنے فیتھ کو بتانا ان لوگوں کو کہ ہمارا فیتھ کیا ہے. تو جو آڈینس ہے وہ ان سے یعنی کچھ خوش نہیں ہے، تو اس سب نے اپنی بیک ان کی طرف کر لی. یہ فیس دوسری طرف، بیک ادھر، الٹا ہو کر بیٹھ گیا. وہ ہمیں تمہاری بات سننا نہیں ہے. اس نے کہا کہ ہم تم سے خوش نہیں ہیں، تمہاری بات سننا نہیں ہمیں. تو سب نے بیک ان کی طرف کر لیا اور اپنا فیس دوسری طرف کر لیا. تینوں نے کہا، یہ غصہ نہیں ہوئی، ٹھنڈے طریقے سے، یعنی یہ سب ڈریم کی بات کہہ رہا ہوں آپ کو، کہ آپ کو میرے فیتھ پر اگر کچھ ہے تو آپ میری بات سن تو لیجیے کم سے کم. میرا فیتھ کیا ہے، کیوں میں اس کو مانتی ہوں، کیوں میں اسے سچائی سمجھتی ہوں، تو آپ سنیے پہلے. تو خیر یہ ہوا کہ وہ لوگ بیک ادھر کیے ہوئے سننے لگے اور یہ بولنے لگی. دھیرے دھیرے سب نے اپنا چہرہ پھیر لیا اور نارمل طریقے سے بیٹھ گئے، یعنی ان کی طرف فیس اور پیٹھ دوسری طرف. تو نارمل طریقے سے بیٹھ کے سننے لگے. اور آخر میں کیا ہوا، سب نے ان کی بات کو مان لیا، کہا کہ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں. تو جب انہوں نے مجھے یہ ڈریم بتایا تو میں سمجھا کہ یہ ہمارے اس مشن کا، یعنی مشن کے بارے میں ہے یہ ڈریم. ہمارے مشن کو ریپرزینٹ کر رہی ہے وہ اس ڈریم میں. یہ میں نے سمجھا اس کا مطلب کہ مشن کے بارے میں خدا نے ہمیں بتایا ہے کہ یہ مشن جو ہے بظاہر دیکھنے میں ہو سکتا ہے کچھ لوگ اس سے کچھ ناراض ہوں، یعنی بیک کر لیں ہماری طرف، لیکن اگر ہم نے بتا دیا ان کو تو ہوگا یہ کہ وہ فیس کر لیں گے ہماری طرف، مان لیں گے ہماری بات کو. میں سمجھتا ہوں کہ یہ پورے دنیا کے اعتبار سے یہ بات ڈریم بالکل صحیح ہے کہ انسان نے جو انڈسٹریل زمانہ آیا اور لگا لوگوں کو کہ ہم دنیا ہی میں پیراڈائز بنا سکتے ہیں، تو انہوں نے پیٹھ پھیر لیا سچائی کی طرف. تمہاری سچائی ہمیں نہیں چاہیے. جو کچھ تم بتاتے ہو پیراڈائز کا، بتاتے ہو کہ یہ کرو یہ کرو تو پیراڈائز ملے گی، تو ہمیں دنیا میں پیراڈائز مل رہی ہے. تمہارے پیراڈائز کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. بس تو آپ بہت رائٹ ٹائم پر انہوں نے یہ ڈریم دیکھا ہے، بہت رائٹ ٹائم پر، کہ وہ دنیا جو آئیڈیالوجی آف پیراڈائز سے پیٹھ پھیری ہوئی تھی، اب وہ ٹائم آ گیا ہے کہ اس کی طرف اپنا فیس کرے اور سنے اس بات کو. وہ ٹائم آ گیا ہے. کیوں؟ اب ساری سائنسز، ساری انفارمیشن اس پر آ رہی ہے کہ دنیا میں پیراڈائز نہیں بن سکتی. دنیا میں پیراڈائز بننا پاسبل ہی نہیں سرے سے. تو فرسٹریشن اور ٹینشن اور اسٹریس میں پڑ گئے لوگ. یعنی جس سویلائزیشن سے، جس انڈسٹریل سویلائزیشن سے سمجھا تھا انہوں نے کہ ہم جا رہے ہیں ایک اپنی بنائی ہوئی خود کی دنیا کی طرف، وہ سب شیٹر ہو گیا، سارا ڈریم شیٹر ہو گیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ڈریم کا جو ہے وہ یونیورسل گلوبل سچویشن کو بتاتا ہے. گلوبل سچویشن کہ ایک وقت تھا کہ دنیا نے ایسی کتابیں چھپتی تھیں کہ گاڈ از ڈیڈ، گاڈ از ڈیڈ، ٹرانسفر آف سیٹ فرام گاڈ ٹو مین، مین اسٹینڈس الون. اس طرح کی ہزاروں بکس چھپی جس میں انسان نے کہہ دیا کہ اب ہمیں نہ ریلیجن کی ضرورت ہے، نہ خدا کی ضرورت ہے، نہ پیراڈائز کی ضرورت ہے، ہم دنیا خود بنائیں گے اپنی. لیکن کیا ہوا؟ اینڈ آ گیا، پتہ چلا کہ ہم نہیں بنا سکتے. تو کیا دنیا نے جس سچائی کی طرف پیٹھ پھیر لیا تھا، اس سچائی کی طرف اب چہرہ کر کے آ گیا ہے پوٹینشیلی. تو وہ ٹائم آ گیا ہے کہ ہم انسان کے سامنے سچائی کو پیش کریں تو اس کو وہ اپنے نیچر کی وائس سمجھے،
اس کو وہ سچ مچ سچائی سمجھے اور اس کی طرف دوڑ کر اس کو مان لے. یعنی آپ کو گویا کہ پوٹینشیل کو ایکچوئل بنانا ہے. میں ایک مرتبہ گیا تھا وہاں جاپان، تو ایک آدمی نے اسلام ایکسیپٹ کیا تھا وہاں پر. تو اس نے کہا کہ جیپنیز آر پوٹینشیلی مسلمس، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ جاپان کے لوگ بہت ہی سمپل ہوتے ہیں، وہ نیچر پر ہوتے ہیں، بہت جلدی باتوں کو مان لیتے ہیں، بہت جلدی باتوں کو مان لیتے ہیں. اس کو لے کر اس نے کہا کہ جیپنیز بالکل بہت ہی سادہ لوگ ہوتے ہیں. تو اس نے کہا کہ جیپنیز پیپل آر پوٹینشیلی مسلمس. تو میں کہتا ہوں یہ جیپنیز کی بات نہیں ہے، سارے انسانوں کی بات ہے. سارے انسان پوٹینشیلی مسلمس ہیں. کیوں؟ اسلام کیا ہے؟ نیچر کی آواز ہے. اسلام کوئی یعنی اس سینس میں کوئی ریلیجن نہیں ہے کہ الگ سے کسی نے بنایا اور پھر اس کو امپوز کیا جا رہا ہے. اسلام جو ہے دل کی آواز ہے ہر ایک کی. تو اب یہ بات بالکل کھل چکی ہے، اب اس میں کوئی شک باقی نہیں رہا. یہاں میں ایک بات عرض کروں کہ یہ جو سائنٹیفک ورلڈ ہے اس کا ایک پازیٹیو آسپیکٹ بھی ہے. یعنی سائنٹیفک ورلڈ جو تھا اس کے دو آسپیکٹ تھے. ایک یہ تھا کہ اس نے نیچر کو ڈسکور کیا. مثلا سولر سسٹم جو ہے اس کو انسان سمجھتا تھا کہ زمین سینٹر میں ہے، تو جیو سینٹرک تھیوری ڈیولپ ہوئی اور 2000 سال تک انسان کے اوپر چھائی رہی. سائنس نے بتایا کہ نہیں، سن جو ہے وہ سینٹر میں ہے. تو پھر ہیلیو سینٹرک تھیوری ڈسکور ہوئی. تو سائنس کا ایک آسپیکٹ یہ تھا کہ اس نے نیچر میں چھپی ہوئی باتوں کو ڈسکور کیا. دوسرا آسپیکٹ یہ تھا کہ اس نے کچھ کمفرٹ دیے انسان کو، اس سے کنزیومر گڈس بنے. دوسرا آسپیکٹ تھا، یہ دوسرا آسپیکٹ تھا. تو اس سے ٹیکنالوجی سامنے آئی، اس سے انڈسٹری سامنے آئی. ایک تھا آسپیکٹ سائنس کا ٹیکنالوجیکل، ایک تھا آسپیکٹ آئیڈیالوجیکل. دو آسپیکٹ تھے. تو ٹیکنالوجیکل آسپیکٹ تھا، اس سے جو ہے موٹر کار بنی، ہوائی جہاز بنے، انڈسٹریز بنی، کنزیومر گڈس بنے، وغیرہ وغیرہ. اس پر لوگ ٹوٹ پڑے. لیکن سائنس کا ایک اور آسپیکٹ تھا، وہ تھا آئیڈیالوجیکل آسپیکٹ. نیچر میں چھپے ہوئے جو خدا کے سائنس تھے، SIGN، خدا کی نشانیاں، اس کو کھولا اس نے، جو کہ پہلے انسان نہیں جانتا تھا. مثلا قرآن میں ہے کہ وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا، آسمان سے اتارا ہم نے تمہارے لیے پاک پانی، پاکیزہ پانی. کوئی انسان جانتا نہیں تھا اس کا مطلب کیا ہے. آسمان سے پیوریفائڈ پانی اترنا کیا مطلب اس کا ہے. یہ قرآن میں آیت ہے. کس سورہ میں ہے صاحب؟ یہ 50، چیپٹر نمبر 50 میں یہ ورس ہے، ورس 9 کہ وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا، آسمان سے اتارا ہم نے پیوریفائڈ پانی. تو کوئی جانتا نہیں تھا اس کا مطلب کیا ہے. سائنس نے بتایا کہ ایک بہت بڑا پروسیس ہے، ایک یونیورسل پروسیس. سوچیے کہ سمندر میں پانی بھرا ہوا ہے، 3/4 جو ہے ہمارے گلوب کا حصہ وہ سمندر ہے، پانی بھرا ہوا ہے. لیکن پانی اگر یوں بھر دیا جاتا میٹھا پانی تو وہ خراب ہو جاتا. تو خدا نے پریزرویٹو کے طور پر اس میں نمک پلایا. فریش میٹھا پانی جو ہے
پانی تو میٹھا ہے اصلاً، لیکن خدا نے اس کو پریزرویٹو کے طور پر اس میں نمک ملایا. اب نمک ملانے کے بعد تو آپ پی نہیں سکتے اس کو آپ استعمال نہیں کر سکتے. تو پھر کیا کیا خدا نے کیا کیا؟ اوپر سے ہیٹ ڈالی سورج کی، اور ہیٹ کے بعد کیا ہوا کہ بھاپ اٹھی. بھاپ کا لا یہ ہے کہ سالٹ کا وزن کم ہوتا ہے، اور سالٹ سے الگ کر دیا جائے پانی تو وہ ہلکا ہو جاتا ہے. یعنی وداؤٹ سالٹ پانی ہلکا ہے، اور سالٹ جو ہے پانی سے بھاری ہے. تو اس وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ سالٹ نیچے رہتا ہے، سالٹ کنٹینٹ نیچے رہتا ہے اور پانی اوپر چلا جاتا ہے. تو فریش واٹر بن کر کے اوپر سے اترتا ہے. فریش کا مطلب ہے کہ سالٹ نکل جانا، پانی کنٹینٹ نکل جانا. تو ایک لمبا پروسیس ہے، اس سے پیوریفائی ہو کے پانی نیچے آتا ہے. اس طرح کی بہت ساری چیزیں تھیں. تو قرآن میں ایک آیت ہے کہ وَسَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا. He will show you his signs so that you shall recognize them. یہ ہے چیپٹر 27 میں ورس نمبر 93 کہ خدا تم کو نشانیاں دکھائے گا تو تم جان لو گے اس کو. تو یہ کیسے ہوا؟ سائنس کے ذریعے ہوا. کہ یہ باتیں چھپی ہوئی تھی، قرآن میں اشارہ تھا، قرآن میں ہنٹ تھا، لیکن وہ چھپی ہوئی تھی. اس چھپی ہوئی اشاروں کو قرآن حدیث سائنس نے کھولا. تو فرمایا کہ تو یہ زمانہ آیا سائنس کے، یہ وقت آیا سائنس کے زمانے میں. تو یہ آسپیکٹ جو تھا سائنس کا، ٹیکنالوجیکل آسپیکٹ، اس کو خوب استعمال کیا لوگوں نے، لیکن آئیڈیالوجیکل آسپیکٹ جو تھا وہ استعمال نہیں ہوا. وہ آپ کو کرنا ہے. اسی کے لیے کہا کہ حدیث میں کہ مہدی حجیج بنے گا. حجیج یعنی آرگومنٹ کے ذریعے باتوں کو پیش کرنے والا، آرگومنٹ کے ذریعے لوگوں کو اوور پاور کرنے والا. تو آپ کو حجیج بننا ہے. دجال نے کیا کیا کہ ایول کو بیوٹیفائی کیا. آپ کو یہ کرنا ہے کہ آلریڈی جو خدا کے سائنس کے ذریعے سامنے آ چکے ہیں ان کو استعمال کر کے حجیج بننا، یعنی آئیڈیالوجیکل سپریمیسی قائم کرنا سچائی کی. اور پھر آپ دیکھیں کہ دنیا میں ہر جگہ خدا کا کلمہ پھیل جائے گا. تو نگیٹو سینس میں آلریڈی دنیا تک سچائی پہنچ چکی ہے، یعنی کیوریاسٹی کے سینس میں. اب آپ اس کو یہ کرنا ہے آپ کو کہ سچائی کو پازیٹیو سینس میں پہنچائیں لوگوں تک. اور پھر دنیا بالکل تیار ہے کہ اس کو مان لے. میں سمجھتا ہوں کہ اس ڈریم میں دکھایا گیا اس خدا کی بندی کو کہ دنیا بظاہر پیٹھ پھیرے ہوئے ہے، لیکن تم کھڑی تو ہو جاؤ وہاں پر، اور پھر وہ تمہاری بات سنے گی. وہ کھڑے ہونے والے کی ضرورت ہے بس. پیٹھ پھیرنے والے آپ کو طرف چہرہ کر لیں گے اور سنیں گے آپ کی باتوں کو اور مانیں گے اس کو. وہ ڈریم یہ گڈ ٹائیڈنگ ہے آپ کے لیے. وہ ڈریم آپ سب کے لیے گڈ ٹائیڈنگ ہے. تو ایک طرف سائنس نے، ماڈرن نالج نے آپ کو سارے آرگومنٹ دے دیے ہیں. میڈیا نے آپ کو سعادت دے دیا ہے. دنیا میں آزادی ہے، کہا پوری آزادی ہے، فریڈم ہے، فریڈم ہر طرف، کوئی روک نہیں ہے. یہ ساری چیزیں سامنے آ چکی ہے، پلس کیوریاسٹی. اب اس کو آپ استعمال کیجیے. تو خدا نے اس ڈریم میں آپ کو دکھایا ہے ایک پیشگی طور پر ایک خوشخبری کہ اے میرے بندو کھڑے ہو جاؤ. اگر تم کھڑے ہو گئے تم دیکھو گے کہ جو انسان پیٹھ پھیرے ہوا تھا وہ تمہاری طرف چہرہ کر لے گا. جو اپنے کان بند کیے ہوئے تھا وہ اپنے کان کھول کر سننے لگے گا. جو دیکھنے میں انکار کرنے والا بنا ہوا تھا وہ اقرار کرنے والا بن جائے گا. جو دور دکھایا دیتا تھا وہ تمہارے قریب آ جائے گا. اب تو اور بھی زیادہ آپ کے لیے ایک سپورٹنگ بات آ گئی ہے کہ جو یہ کہا جا رہا ہے کہ ڈومس ڈے قریب آ چکا.
تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری باتیں آپ کے لیے بہت بڑا ایڈوانٹیج ہیں، آپ کو بہت بڑا چانس دے رہی ہیں کہ آپ خدا کے لیے اٹھیں اور خدا آپ کو اپنے پیراڈائز کے لیے قبول کر لے. وہ وقت آخری طور پہ آ چکا ہے. ایک سیکنڈ بھی دیر مت کیجیے، ایک منٹ کے لیے بھی دیر مت کیجیے، کیونکہ جو دیر کرے گا وہ پھر پچھتائے گا. جو دیر کرے گا وہ پچھتائے گا. پچھتانے کے سوا اس کو آخر میں کچھ بھی نہیں ملے گا. اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی مدد فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین.